یہ بتائیں مجھے یہ پتا چلا کہ جو آپ کا ابھی ایک مبارک ہو کہ تسی اپنا ایم پی اے جتوا لیا آخرکار اس گورنمنٹ کے مقابلے اس نے نون لیگ نو دیتا جی اور نہیں چوہے صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ توڑا میں بیان پڑھا گا ہیں جی توڑا میں بیان پڑھیا جی اس بارے نہیں میں نے دیکھا نا چوہے صاحب میں نے آپ کو کیا کہا تھا جب پرویز الہی آیا میں نے کہا دیکھو جی یہ ہے فورٹ عباس یہ ہے ڈارا والا یہ ہے جزمان میں کہا دونوں طرف سے ہمارے چھوٹے چودھری صاحب جو ہیں وہ الیکشن آ رہے ہیں تو ادھر آپ کیوں پنگا لے رہے ہو؟ اور میں کہہ کے گیا تھا نا کہ زمانت ضبط ہوگی زمانت ضبط ہوگی پیپل پارٹی کے خلاف لڑے وہ گورنر نے آگے جو وہاں کچھ کیا وہ اللہ اس کو جانتا ہے اور میں نے اس کے بارے میں جو کیا پھر دونوں جماعتوں کو جب ہرا کے گئے تھے تو ہم نے کہا ہم اسمبلی میں جب بیٹھیں گے تو تنہا کیوں بیٹھیں ہم ایشوز پہ سپورٹ کریں گے نون لیگ کو اچھی بات ہے جی اجاز صاحب آپ اتنی دفعہ وزیر بھی رہے ہیں کیونکہ مجھے بھی چاہیے تندور لگوانے اپنے حلقے میں کیوں ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ 2 روپے کی روٹی دیں مطلب نون لیگ جا رہے ہیں جی نون لیگ جا رہے ہاں یہ سمجھ لو آپ یہ تو ساروں کو اکٹھا کر رہے ہیں چوہے صاحب آپ کو خط کیوں لکھا ہے میں نے نہیں پھر نون لیگ نہیں ہو جاتی پھر مسلم لیگ ہونی چاہیے آج کل کی کر رہے ہیں بچے کی کرن ہے آج کل بچے پڑھ گئے ہیں جی اب نوکریاں شوکریاں کرنے ان کی شادی کے لیے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی کوئی اچھا رشتہ ہو یا شادی کرائیں لیکن آج کل کے بچے آپ کو پتہ نہیں چوہے صاحب قابو نہیں آتے یہ غلط ہے انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے بڑا بڑی بڑی نئی چیزیں نکل آئی ہیں ٹماٹر کی ہے ٹویٹر ایک فیس بک ہاں یہ بڑی بڑی چیزیں نکل آئی ہیں آپ بھی تو ٹویٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں نا نہیں یار میں کرسی سے بیٹھا ہے مطلب نیٹ پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں اجاز صاحب بڑے لوگ مخالف تھے بھٹو کے وہ اب بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی دفعہ یہ کیا کہ بھٹو صاحب نے یہ کیا بھٹو صاحب نے آئین بنایا بھٹو صاحب ڈاکٹر قدیر خان کو لے کے آئے آپ کی بھی کوئی تھوڑی سی سوچ تبدیل ہوئی ہے ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے یا آپ بھی ان کو شہید سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت بار بار کہتی ہے نا جی کہ یہ اس طرح ہوا یہ جوڈیشری نے غلطی کی فلانے نے کی میں کہتا ہوں دوبارہ کروا لیں معاملہ میں تو ہر چیز کے حق میں جج نے کہہ دیا جی ایک تو جج نے کہہ دیا جی جج کچھ کہتے ہیں اس وقت کسی کی زبان کھلتی نہیں تھی 11 سال تک تو چوں نہیں کرتے تھے پھر کہاں جناب آپ کے یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اتنے ڈاڑے قسم بھائی صاحب جب مشرف دور کو دیکھ لو بھٹو کے دور کو دیکھ لو جب دلائی کیمپ بنا ہوا تھا آپ بولتے تھے کسی کو پتا تھا دلائی کیمپ میں کہ نواز نصر اللہ کے ساتھ کیا ہوا تینوں پاکستانی سیاست نہیں پتا ہے تسی چلے گئے 18ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ چوہے صاحب یہ آج آپ نے کیا سوال کرنا نہیں مینوں تو آ گیا یاد ہے ہاں جی بھی ہے نا تھوڑے والد صاحب کا نام بھی کھ دیتا آئندے حالانکہ کچھ چنگیاں چیزیں بھی انہوں نے پائیاں جنہیں اج تک چل رہی ہیں نہیں سارا آئین ہی وہ 8ویں ترمیم کا چل رہا ہے ابھی صرف 58(2)(b) اور وہ 2 چیزیں نکالی باقی تو ساری چیزیں اندر ہی بات یہ آرٹیکل 2A جس کے پیچھے یہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا جناب کہ بڑا ایک نیگلیجنس ہو گئی تھی مطلب بغیر پڑھے لکھے کہہ دیا مطلب ہر ایک نے بغیر پڑھے لکھے کہہ دیا وہ چیزیں جو آئین کا حصہ بن چکی ہیں یہ ان کے سینے کے اوپر سانپ کی طرح لوٹ رہی ہیں کہ اس کو کس طرح نکالا جائے آرٹیکل 62 63 چوہری صاحب آپ کو چاہیے آپ 18ویں ترمیم پہ سائن ہی لیکن اختلافی نوٹ دیتا ہے وسیم سجاد ہے اختلافی نوٹ موجود ہے ایسے لفظ ہے موجود ٹھیک ہے اختلافی نوٹ اپنی جگہ اختلافی نوٹ کسی کو پتہ ہے نہ کسی کو پتہ لگنا ہے اختلافی نوٹ یہ تو کسی وکیل کو پتہ ہوگا یا شریف الدین پیرزادہ کو پتہ ہوگا یا ایس ایم ظفر کو پتہ ہوگا یا میڈیا کو پتہ ہوگا عام آدمی کو نہیں پتہ چوہی صاحب یہ بتائیں آپ سنا اندھیرے سے بڑے ڈرتے ہیں اور رات کو لائٹ جلا کے سوتے ہیں کبھی کبھی لائٹ جلاتا ہوں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی لائٹ جلنی چاہیے وہ اندھیرے کی بات نہیں ہے بس کچھ عادت سی ایسی پڑی ہوئی ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جو سعید مہدی صاحب تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جب جس دن پھانسی دی گئی نا اپنا ذوالفقار علی بھٹو کو اسی دن سویرے ضیاء صاحب وہاں سے جیل کے باہر سے گزرے تھے اور وہاں پہ انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ یار یہ عدالتیں بھی عجیب فیصلے کرتی ہیں یہ واقعی بات تھی جی کوئی آپ کو پتہ ہے میں نے ایک انٹرویو دے رہے تھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان دنوں میں بڑے لوگ آ رہے تھے BBC CNN سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو عدالتیں کہیں گی وہی انصاف ہوگا اس ملک کے اندر انہوں نے تو کسی کی پھانسی معاف نہیں کی تھی اب بات یہ کسی دن احمد رضا قصوری کو بلا لو چوہی صاحب آپ تو جانتے ہو اس کو پوچھ لو اس سے کیا ہوا تھا چودھری نذیر شہید کے کسی بچے کو بلا لو میں کہ سعد رفیق کو بلا کے تھوڑی شرم دلا دو اگلے دن کیا کہہ رہا تھا کہتا جی میں نے اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کے تو معافی مانگی پتہ نہیں کس چیز کی معافی مانگی یہ معافی مانگی کہ میں پیپل پارٹی کا ساتھ دے رہا ہوں یا یہ معافی مانگی کہ میں
ہم اس وقت تو یہ تو بچے ہی تھا. نون لیگ والے آئی پیپلز پارٹی دے نے انہیں تسی ویکھنا آنے والے دنوں جنہیں معافی منگنی ہے. ہاں چوہی صاحب پتہ نہیں آپ پیپل پارٹی کے ہو کہ نون لیگ پیپل پارٹی کے, مجھے ابھی تک سمجھ چوہی صاحب ایک بات تو آج مجھے سمجھ آ گئی ہے. چوہی صاحب آپ بتاؤ یہ تسی سانو جانتے جے کہ پیپلز پارٹی نے جا ہی نہیں سکتے. آپ نہیں جا سکتے ہو, لیکن اس وقت کیا ہوا تھا جب گورنر رول بنا تھا, چھپ چھپ کے کہاں میٹنگیں ہو رہی تھی ہمارے صدر میں. چوہی صاحب کون جا رہا تھا پروگرام کا وقت مکیا وقت. ایک بات تو آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اعجاز الحق صاحب اپنی دل سے, اپنی جان سے, اپنی روح سے نون کے ساتھ ہیں. نہ میں چوہی صاحب کے بھی ساتھ ہوں. نہیں یہ آپ میں کہتا ہوں مجھے حکم کر کے دیکھیں. میں کوئی گل نہیں, میں کہتا ہوں مجھے حکم کر کے دیکھیں, میں کبھی اگر زندگی میں ان کی بات کو نہ کر جوں نا. نہیں وہ بہنے لو جی, بڑی مہربانی اعجاز الحق صاحب. اچھا جی بہت شکریہ چوہی صاحب, تھینک یو ویری مچ. تسی نا ناراضگی روزی کرو گھٹ. نہیں ناراضگی کوئی نہیں, تسی روٹی شوٹی کھلاؤ سارے نوں, بلاؤ کرانے ہیں روٹی روٹی کھلاؤ سارے نوں, بلاؤ خط بھی ڈرافٹ کرنے ہیں. ہاں جی ناظرین فیڈ بیک دیندے رہنا سانو. کہڑا جی CKB@dannews.tv. اسی ذرا پکوڑے تے سموسے دا کوئی کر رہی ہے بندوبست, تسی اپنے گم شم کرو. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.